بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور عارف حمید بھٹی صاحب کی طرف سے اسلام۔ آج کے پروگرام میں بھی حسب معمول اہم ترین خبریں ہوں گی، ہم خبریں شامل کریں گے، اور خاص طور پہ جو اس وقت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، کوٹ لکھپت جیل میں سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، سربراہان مل رہے ہیں، اور آئین میں ترامیم کے سارے معاملات بھی وہیں ڈسکس ہو رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ پارلیمانی کمیٹی میں ہو، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں، یا کسی سیاستدان کی رہائش گاہ پہ ہوں، وہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں۔ 62-63 آئین کے آرٹیکل میں بھی ترمیم کی بات ہو، یا نیا میثاق جمہوریت اور اس طرح کی چیزیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آخر ہم یہ بھی آج بتائیں گے کہ یہ جیل پلان آخر ہے کیا، اور یہ جیل میں اچانک جو اجلاس ہوا سیاسی رہنماؤں کا، اس میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پنجاب حکومت نے اس کی خاص طور پہ اجازت کیوں دی، کیا ان کو نہیں پتہ تھا؟ دوسری جانب چودھری شجاعت حسین صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ ہیں، وہ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملے ہیں۔ اتحادی جماعتیں بھی حکومت سے تھوڑے سے مطالبات بڑھا رہی ہیں، شاید اسی سچویشن کی وجہ سے۔ بھٹی صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا جیل پلان کا، تو وہ جیل پلان کے بقیہ حصے آپ کے پاس یقیناً ہیں، تو وہ بھی ذرا بتا دیں، کیونکہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو میڈیا اسٹریٹجک سیل تھا ان کا، ایک میڈیا سیل، وہ دوبارہ سے بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی گئی ہے۔ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا کے باقی جتنے بھی ٹولز ہیں ان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاکہ نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے بہت زیادہ دباؤ بڑھایا جائے اور میاں صاحب کو سرخرو کر کے نکالا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر صاحب، گزارش ہے، جو جیل کا طریقہ کار ہے، مینول ہے یا ایس او پی ہے، جو حوالاتی ہوتا نا، حوالاتی کسی بھی کیس میں، اس کو ہفتے میں ایک دفعہ اس کے ورثاء کو اہل خانہ کو ملنے کی اجازت ہوتی ہے۔ جو ڈیتھ پلنٹی کے کیس ہیں، جن کا سپریم کورٹ میں چل رہا ہے ان کا پیر، اور جن کا ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ان کا منگل۔ نیب کا انہوں نے بنایا ہے ہفتے میں ایک دن، اور ایک مینول میں کلیئر کٹ لکھا 6 سے زیادہ لوگ ایک دن میں نہیں مل سکتے، اور اس میں جیل حکام کے افسران کا ہونا ضروری ہے۔ ادارے تو دوسرے بھی ہوتے ہیں، خصوصاً کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ایک دن رکھا ہوا ہے دہشت گردی کے جو ملزمان ہیں، ایک دن ہے بحث کیا ہوا ہے کہ جن میں دشمن داری کی ہیں، لیکن اب یہ ساری باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں ریٹ آف لا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، جہاں امیر اور طاقتور کے لیے منشیات فروش اور کسان کے لیے ایک قانون ہو۔ جب قانون کسی طاقتور کے جاتی عمرہ میں بندھے ہوئے سٹور میں پڑا ہو، تو پھر یہی ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طریقہ یہ اپنایا جا رہا ہے کہ حکومت کو اس طرح دباؤ میں لایا جائے، پیپلز پارٹی، محترم پیپلز پارٹی کے لیڈران، مسلم لیگ نون کے، آپ کے حد العزیز فضل الرحمان، اسود یارولی، محمود خان چکردی، ان کے نمائندوں کی ملاقات بھی پچھلے ہفتے ہوئی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ جو پاکستان جنگی حالات میں تھا ان سے نکل رہا ہے، تو آئندہ باری کسی بھی وقت آئندہ باری پھر زرداری ہو سکتا ہے جیل کے لیے۔ اس کے لیے ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ پھر جب بلاول صاحب کل جیل سے نکلے تو ان کے ایک نمائندے کی محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی گفتگو ہو گئی، جن کو انہوں نے ان کے اپنے والد کی اعتمادداری کا نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ آئندہ رابطے بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ان کی ضد، ان کے دباؤ میں آ کے قانون کو فالو کرتی ہے، یا روزانہ انڈر پریشر آ کے ان کی غیر قانونی، غیر اخلاقی جو ضدیں ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے قانون کو رونتی ہے۔ کل بھی جیل میں ایک بندے کی طبیعت سخت خراب ہو گئی، اس کو جیل کے ہسپتال میں لگایا گیا۔ جیل کا جو ہسپتال ہے کسی بھی اچھا بھٹی صاحب، بھینسی آپ نے بہت اچھی مختلف نہیں ہوتا۔ آپ نے
دو تین باتیں بہت اچھی کی ہیں، میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں۔ کل جو ملاقات ہوئی، ایک تو اس میں جو اندر ان کے مکالمہ ہوا، میں یہ بھی بتا دوں کہ مکالمے کے ساتھ ساتھ ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات جیل سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی جو سپرنٹینڈنٹ جو تھے ان کی موجودگی میں ہوئی، ان کے کمرے میں ہوئی۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، شکر والی چائے بھی سرو کی گئی، لیکن کچھ باتیں میاں صاحب کی اور بلاول بھٹو کی الگ سے بھی ہوئی ہیں، اور وہ راہداری میں ہوئی ہیں، اور ایک جگہ پہ کھڑے رہے ہیں کچھ دیر، اور باقیوں کو کہا ذرا آپ رکیں، اور وہاں صلاح مشورہ کیا گیا ہے۔ وہاں پہ زرداری صاحب کا پیغام پہنچایا گیا، اور زرداری صاحب کا پیغام محبت وہ پہنچایا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی وقت ہے کہ یہ معاملات ہم سنبھال لیں، ماضی کے اختلافات ختم کرنے کی بات کی گئی۔ اس کے بعد کچھ باتیں ظاہر ہے وہ بٹوین ٹو لیڈرز ہیں، لیکن اس کے بعد جو راڈارز پہ چیزیں آتی ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغام کیا ہوگا۔ پھر اسی کا تسلسل تھا کل والی ملاقات کا، کہ جو پیغام رسانی ہوئی اور نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو کہا کہ مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ مریم بی بی کے ساتھ آپ نے طے کرنی ہے، شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز کے ساتھ نہیں کرنی، میری جو لائن ہے وہ مریم بی بی کے لیے ہوگی، اسی لیے اگلی ملاقات جو ہے وہ بلاول بھٹو اور مریم بی بی کی ہوگی۔ اور بلاول بھٹو صاحب نے کل اس بات کا اندیا خود ہی دے دیا تھا کہ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ کل جو کچھ طے ہوا تھا بھٹی صاحب، اس کو کنوے کرنے کے لیے آج مریم بی بی کی ملاقات تھی نواز شریف صاحب سے، اور آج انہوں نے بھی کچھ ہدایات دے دی ہیں، اور اب ملاقات جو اگلی ہوگی اس کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے، کیونکہ کل جو ہوا وہ یہ تھا کہ میاں صاحب آپ 3 بار وزیر اعظم رہے، زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے، یہ بلاول بھٹو صاحب کا مکالمہ تھا۔ میاں صاحب امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی، بلاول بھٹو زرداری یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جلد سے جلد ہوگی، جناب نواز شریف صاحب نے ہنس کر کہا۔ بلاول بھٹو کی نواز شریف کو NICVD میں علاج کی پیشکش، اس پہ بات کریں گے بھٹی صاحب آگے جا کے۔ میاں صاحب سندھ حکومت NICVD میں عالمی معیار کا علاج کرانے کو تیار ہے، یہ اجازت دیں تو علاج میں خود بھی کرا سکتا ہوں نواز شریف صاحب۔ بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سو کیں، اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تسلیم کرتا ہوں، یہ بات بھٹی صاحب جو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا، تسلیم کرتا ہوں کہ 62-63 ختم کرنے کی پیپلز پارٹی کی پیشکش ٹھکرا کر غلطی کی۔ نواز شریف اور بلاول کی ملاقات ایڈیشنل جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوئی، ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پورا وقت ملاقات میں رہے، یہ بات درست نہیں ہے ہماری اطلاع کے مطابق۔ بھٹی صاحب 62-63 میں آخر خوف کیا ہے؟ ڈسکوالیفیکیشن، اور ایک اور چیز بھی کل یہ ان میں آئی، وہ ہے جوڈیشل ریفارمز۔ جوڈیشل ریفارمز کیا ہیں؟ وہ ہے آئین کا آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات کم کیے جائیں اور رائٹ آف اپیل دیا جائے، اور پھر جب اپیل فائل ہو تو آٹومیٹکلی آرڈر سسپینڈ ہو جائے۔ یہ امینڈمنٹ بہت دیر سے ہے۔ جی آپ نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب نے تسلیم کیا کہ ماضی میں نہیں ہوا، میرا ایک دوست ہے اس کی بیوہ ہے، اس کا نام بھی تسلیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر و جمیل عطا فرمائے، اس کا میاں دنیا سے گزر گیا ہے، اس کا نام تسلیم ہے۔ خیر یہ تو سر راہ بات آ گئی تھی۔ آپ نے دوسری یہ بات فرمائی کہ NICV میں زردہ بلاول صاحب نے کہا کہ میاں صاحب آپ کا علاج کرایا جا سکتا، تو اپنے والد محترم کے کان میں کہیں گے یار وہ دبئی کیوں جاتے ہیں علاج کروانے، وہ لندن کیوں جاتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں؟ جب یاد ہے آپ کو پریزیڈنٹ تھے اور خدشہ تھا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کہیں حسین حقانی صاحب جو آئے تھے، جو بہت زیادہ محب وطن ہے ان کی نظر میں، جو پاکستان کے دوست ہیں، جو پاکستان کی جنگ ہنسائی میں باعث بنتے ہیں، جب ان کو ان کے جہاد میں لے جایا گیا، تو گزاری یہ ہے صابر صاحب یہ سارے بہانے ہیں۔ کل جب ملاقات کرنے کے لیے گئے، ایک سٹیج پہ ایسے لگا کہ میاں نواز شریف پرائم منسٹر اور پاکستان آج بھی ہیں، عمران خان کا نام ادھر بورڈ پہ غلطی سے لکھا گیا، اور بلاول صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے صاحبزادے ہیں، ان کو تنہائی میں اتنی بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں جب حکومت اپنے رول آف لا کے لیے نہ ہو،
ایک قیدی کو اندر ایک کھانا لے جانے کے لیے نا منیمم 3 سے 4 گھنٹے جیل کے باہر لگتے ہیں. اگر اس نے اندر 4 چپاتیاں اپنے کسی عزیز کو بھیجنی ہیں تو وہ 2 چپاتیاں راستے میں کھا لی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. کھانا بھی باسی ملتا ہے. اور میں بتاتا ہوں حوالاتی ہفتے میں ایک دفعہ مل سکتا ہے اور جو قیدی ہے 2 ہفتے میں ایک ملاقات کر سکتی ہے. صابر صاحب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں آپ کی ایوان اقتدار میں تھوڑی سی رسائی ہے, ان سے کہیں خدا کے واسطے بلیک میل نہ ہو. سپریم کورٹ نے سزا دی ہے, اس میں طریقے انصاف کہاں سے آ گئی, آپ ذرا اس میں سازش کہاں سے آ گئی؟ میں اس طرف بھی آپ کو لے کے آتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ایک رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے, آئین کی حکمرانی کا تصور اور میرٹ اس پہ کھڑی ہے, کسی قسم کے دباؤ میں اور بلیک میلنگ میں نہیں آ رہی. اگر آپ نے ذکر کیا ہے تو میں آپ کو وہ سنوائی دیتا ہوں بھٹی صاحب کہ ہائی کورٹ میں جب یہ اپلیکیشن آئی تھی, آج کل بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ جناب آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں اگر وہ مر گئے تو. خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر وہ مر گئے تو پھر سارا الزام عمران. شارٹ سنوا دیں پہلے, اس کے بعد میں خورشید شاہ صاحب کو سنوائیں جی ذرا. ایک بات میری یاد رکھ لے, عمران خان اس کی پارٹی, ان کی نالائکی کی وجہ سے میاں نواز شریف کو نقصان ہوا, اس کو قتل سمجھا جائے گا. اس میں عمران خان اور اس کے ساتھی مکمل انوالو ہوں گے اور وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے, یہ ذہن میں رکھ. ذرا خواجہ آصف صاحب کو بھی سنوائیں جی. حکومت ایک سوچے سمجھے پلان کے اوپر میاں نواز شریف کی جان لینے پہ تلی ہوئی ہے. کوئی ایسی سچویشن رائز ہو گئی تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ایسا رخ لے لے گی جس میں پھر تشدد کی جو ہے راستے کھلیں گے. تشدد کے راستے دھمکی دی جا رہی ہے. بھٹی صاحب میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, یقین جانیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 2 جج صاحبان کو جنہوں نے فیصلہ کیا تھا, اور وہ تو نہیں ڈگمگائے, نہ ان کا ایمان ڈگمگایا نہ ان کے حوصلے ڈگمگائے. وہاں پہ بھی خواجہ حارث صاحب نے یہی بات کی تھی, نواز شریف کا اگر علاج نہیں کرائے گا تو جیل میں مر بھی سکتے ہیں. نواز شریف کو آزاد فضا میں علاج کی ضرورت ہے, وکیل خواجہ حارث. لیکن ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ لکھی تھی وہ ذرا آپ کی خدمت میں. موجودہ کیس میں کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں یہ تجویز نہیں دی گئی کہ درخواست گزار کا مسلسل جیل میں رہنا کسی بھی صورت میں اس کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ. جنوری 2019 سے اب تک جب بھی درخواست گزار نے طبیعت خراب کی شکایت کی, اسے ہسپتال داخل کرایا گیا. میڈیکل بورڈز کی رپورٹیں اور مختلف ٹیمز کی تشکیل اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہیں کہ درخواست گزار کو پاکستان میں بہترین ممکنہ طبی سہولیات مل رہی ہیں. مذکورہ صورتحال نہ تو غیر معمولی قرار دی جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ انتہائی مشکل حالات کا کیس بنتا ہے. مندرجہ بالا وجوہات کی بنا پر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ درخواست میں میرٹ نہیں, اس لیے اسے خارج کیا جاتا ہے. بھٹی صاحب, خورشید شاہ صاحب موت سے ڈرا رہے ہیں, خواجہ حارث صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موت سے ڈرانے کی کوشش کی, خواجہ آصف صاحب موت سے ڈرا رہے ہیں, سہیل وڈائچ صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ بھی موت سے ڈرا رہے ہیں, اور اس کے بعد شامی صاحب کا ہم ذکر کر ہی چکے ہیں, وہ بعد میں کرتے ہیں. تو یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ایک جگہ پہ, تو اصل تو پلاننگ ان کی کچھ اور ہے. جیل پلان ہم آپ کو بتا چکے ہیں, مزید اس کی باتیں بتائیں گے. تو بھٹی صاحب یہ کیا ہے؟ صابر صاحب آپ مجھے 1-2 منٹ دے دیجئے گا. بدقسمتی ہے خورشید صاحب کا یہ بیان کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہوں گے. کیس کی سزا سپریم کورٹ آنریبل جج صاحبان دے رہے ہیں. جیل میں اب تک درجنوں لوگ اپنی موت سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں جب ان کا وقت ہوتا ہے. آج تک کتنے پی ایم پر مقدمات درج ہوئے. خود سندھ میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں ریکارڈ کے مطابق بیماری کی وجہ سے خدا نہ خواستہ یہاں اچانک ڈیتھ ہو گئی. خورشید شاہ صاحب کا یقیناً چیک اپ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران پہ مقدمہ ہوگا, جتنا عمران ان کو فیور دے رہا ہے. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے عمران خان صاحب بدل کتنے گئے ہیں. ان سے 10 گنا زیادہ بیمار کے لوگ جیلوں میں ہیں, اسی کوڑلک پر جیل میں, صرف میری خاطر.
کوئی انڈیپینڈنٹ بورڈ بنا دے جو تمام کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل کے قیدیوں کا چیک اپ کرے، اور آپ کو میاں صاحب سے سیریس بیماری میں مبتلا لوگ نہ ملے تو مجھے آپ پکڑ لیجئے گا۔ دوسری بات، ایک خبرداری کی بات بتاؤں، پی ٹی آئی والے تو عمران خان ایک ہے، پی ٹی آئی سوئی ہوئی ہے، فیاض چوہان کو انہوں نے بدل دیا، ان کی مرضی، بھئی ان کا منسٹر تھا۔ عامر صاحب آپ کے مزے کی بات سناؤں، بٹی صاحب ایک بات سناؤں میں آپ کو، آپ نے ذکر نہیں ایک بات سن لے پہلے میری، اس میں پھر مجھے آپ کی رائے چاہیے۔ اس کی جگہ سمسام بخاری صاحب منسٹر منتخب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، سمسام بخاری صاحب آپ کو یاد ہوگا کاربن پیپلز پارٹی سے رہے ہیں، یہ قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ ہمارے ذیشان صاحب چاہیے انہیں لیں۔ 3 دن پہلے فیاض چوہان کے فون پر ایک فون کال آتی ہے، پہلے ایک ادھر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو آتی ہے، منسٹر انفارمیشن کا نمبر چاہیے۔ میں جو گزارش کر رہا ہوں نا، اس کو غلطی ہوگی تو میں معذرت کروں گا کل۔ انہوں نے غلطی سے پرانے منسٹر انفارمیشن کا نمبر دے دیا جس کا نام تھا فیاض چوہان۔ فیاض چوہان صاحب کو فون گیا، فریال دالپور بات کرے گی سمسام بخاری کو سمجھ کے، اور یہ ہے عمران خان کی کابینہ۔ کسی ایک نے کل بلاول کی باتوں کا جواب دیا، پنجاب کے چیف منسٹر بھی یہاں ہے، بے شمار وزراء بھی ہیں، وفاق میں بھی ہیں۔ جس طرح مسلم لیگ نون کو انہوں نے فائر کرنے کی اجازت دے دی ہے، اداروں کو انڈر پریشر لانے کی اجازت دے دیتی ہے، مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کو اپوزیشن نہیں، ان کے نااہل نادان مفاد پرست ٹولہ مروا جا رہا ہے۔ مان لیں میری بات صابر صاحب، آپ کیوں نہیں مان رہے؟ یہ آپ کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بالکل درست ہے کہ فریال تالپور صاحبہ نے بات کرنی تھی، اور کرنی تھی سمسام بخاری صاحب سے، اور اس کے بعد سمسام بخاری صاحب سے ان کی بات ہو بھی گئی۔ اگلی بات میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے غلطی سے نمبر لیا، غلطی سے نمبر مل گیا فیاض چوہان صاحب کا۔ فیاض چوہان صاحب کو کال آتی ہے کراچی کے نمبر سے، اور وہ نمبر بھی ہم کسی وقت آپ کو بتا دیں گے اگر ضرورت پڑی تو۔ نمبر انہوں نے کہا جی کہ اپنا انفارمیشن منسٹر بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ فریال تالپور صاحبہ بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو فیاض چوہان بول رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کال ڈراپ ہو گئی، اس کے بعد پھر اور لائن کٹ گئی۔ اس کے بعد سمسام بخاری صاحب کا نمبر لے کے تو ان سے بات کروائی گئی۔ یہ بات بالکل 100% صحیح ہے بٹی صاحب کہ پنجاب جب سے فیاض چوہان صاحب گئے ہیں، پنجاب میں کوئی نہ ان کی ترجمانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ جو کچھ ہو رہا ہے، سیاسی دنگل بازی، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، اور پنجاب سونا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں۔ اور اگلی بات ایک اور چیز بھی مزے کی ہے کہ پی ٹی آئی، دیکھیں پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت تھی، مسلم لیگ نواز کی بھی اتحادی حکومت تھی، حکمران باقی اتحاد میں شامل تھے، تو اس کے دفاع کے لیے تمام اتحادی آتے تھے، ایم کیو ایم کے، جے یو آئی کے بھی آتے تھے، پیپلز پارٹی کا جب تھا، کاف لیگ کے بھی آتے تھے، باقی جو بلوچستان سے اور اے این پی وہ بھی آتے تھے، ڈیفینڈ کرتے تھے حکومت کو۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اپنے بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے وزیر یا پارلیمنٹیرین بہت کم ہیں جو عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور ان کی اپنی کابینہ کے اندر بھی معاملات، لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں وزراء کی۔ اور ہم اس وقت بات کرتے ہوتے تھے خواجہ آصف صاحب کی اور چودھری نثار صاحب کی آپس میں سلام دعا نہیں ہے، یہ بھی چلیں میں بتا دوں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو یہاں پہ بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ مثلاً بٹ صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک ایڈوائزر ہے اور ان کے نیچے ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہیں۔ بٹی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، ایڈوائزر کے نیچے منسٹر آف اسٹیٹ ہے۔ انہوں نے وہ سٹاف نے ان کے سٹاف نے وہ لگا دیا نیم پلیٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں، چیمبر میں، تو وہ ایڈوائزر صاحب نے اتروا دی۔ حالانکہ وہ خاتون جو ہیں وہ 80,000 ووٹ لے کے آئی ہیں۔ زرتاج گل صاحب چلیں کھل کے بتا دیتے ہیں، اس میں کیا چھپانے والی بات۔ زرتاج گل صاحب 80,000 ووٹ لے کے آئی ہیں اور بہت تگڑے بندوں کو ہرا کے آئی ہیں۔
پسماندہ علاقے جنوبی پنجاب سے ان کی نیم پلیٹ اتروا دی گئی. تو چیزیں تو یہ ہو رہی ہیں. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ انڈکٹ کیے جا رہے ہیں، اور جو پہلے سے پی ٹی آئی میں انڈکٹ لوگ تھے دوسری جماعتوں کے، وہ ابھی تک انہی کو سرو کر رہے ہیں. بھٹی صاحب. اچھا صاحب، میں ایک اور بات بتاؤں. ایک تو آپ نے یہ کہا نا، میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ایک ہفتہ وزیر اعلیٰ بنے، یہ نون لیگ والوں کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت کیا ہوتی ہے. آپ کے پاس آئین آپ کو اختیار دیتا ہے، کوئی 10 فیکٹر نہیں ہوتے، پاور سیکٹر ہوتے. ایک سیکٹری ہے انڈسٹری، ندیم الرحمان صاحب، ان کو بارے میں ایک رپورٹ بنائی گئی ہے. ان کے گھر میں 7 گاڑیاں، وزیر اعظم پاکستان 2 گھر رکھ رہا ہے، سیکٹری انڈسٹری اینڈ کامرس 7 گاڑیاں رکھ رہا ہے. رپورٹ جا رہی ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. یار یہ حکومت ڈیلیور کرنا چاہے، گڈ گورنر سے بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ خان صاحب کو اپنی ٹیم کو ریوزٹ کرنا ہوگا، بہتر ایسے لوگوں کو لانا ہوگا جو پاکستان اور حکومت کی مضبوطی چاہیں، جو اپنی گروہ بندیوں میں نہ پڑے. پنجاب اس وقت بیوروکریسی اور پولیس افسر کی گروپ بندیوں میں جا رہا ہے. آپ کی آئی بی جو تباہ کر رہی ہے نا عمران خان کو، کہ عمران خان سب کو اس کا اندازہ نہیں ہے، یہ 6 ماہ بعد ان کو نظر آئے گا. عمران خان صاحب، بھٹی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو دن رات لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کے نیچے جو وزیر ہیں، 3 وزراء ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے تھے پچھلے دنوں. اور ایک وزیر کے بارے میں دوسرے وزیروں کا بتا دیتا ہوں کہ جب سے وہ وزیر بنے ہیں وہ تو کسی کا فون سننے کو تیار نہیں ہے. ان کو کہا جاتا ہے مسٹر مغرور وزیر، وہ اپنے وزیروں کا فون نہیں سنتے. تو خیر بات یہ ہے، اسی وجہ سے، انہی کمزوریوں کی وجہ سے بھٹی صاحب معاملات خراب ہو رہے ہیں اور جیل پلان ترتیب پایا. اچھا بھٹی صاحب، آپ کے پاس یہ کیا اطلاعات ہیں؟ میرے پاس تو ہیں کہ جاتی عمرہ میں میڈیا سیل دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، اور ٹاسک دیا گیا ہے ہمارے ہی دانشوروں کو ہی، ہمارے جو کولیگز ہیں ان کو ٹاسک دوبارہ دے دیا گیا ہے. دوبارہ ان سے رابطے بحال ہو گئے ہیں کہ آپ ٹویٹر پہ آ جائیں، ٹاپ ٹرینڈ بنائیں نواز شریف صاحب کے ایشو کو، اور کالم لکھے جائیں زیادہ سے زیادہ ٹاک شوز میں اور سوشل میڈیا میں خاص طور پر اپنا نیریٹو لایا جائے. روکوں گا آپ کو، آپ جیسے صاحب علم کو روکنا نہیں چاہیے. پچھلے 1 مہینے سے دیکھیں، پاکستان حالت جنگ میں تھا. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزت سے نوازا آپ کے فوجوں کی وجہ سے. لیکن مسلم لیگ نون کے لیے پچھلے 1 ماہ سے دنیا کا سب سے بڑا ہے کہ نون لیگ میں ایٹم بم چل گیا کہ نواز شریف کو لندن بھیجا جائے. ان کے لیے پاکستانی نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ اچانک کالم آ گئے، اگر وہ مر گیا تو بھائی مرے گا تو رب کے حکم سے. جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کا موت کا وقت مقرر کر دیا جاتا ہے. قرآن پاک میں قتل کرنے سے روکا گیا ہے، قتل کرنے سے منع کیا گیا، قتل ہونے سے نہیں. تو میاں صاحب کو کوئی مار سکتا جب تک ان کی زندگی ہے؟ میاں صاحب آپ کی زندگی آپ کی حفاظت کرتی ہے، کیوں اس قسم کے بونڈے ہتھ کنڈوں پہ آ گئے ہیں؟ تو مجھے بتائیں، یہ جو اسپیشل وار چل رہی ہے، ملکی سلامتی ایک طرف، جمہوریت اب ان کو بھول گئی. ایک ہی اس ملک میں ایشو لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف لندن چلے جائے. تو کیا یہ اس میں پیسے کون بانٹ رہا ہے؟ آپ ان کے نام نہیں لے رہے جو پیسے بانٹ رہے ہیں. اور وہ مر گئے تو مر گئے. میرا باپ بھی اللہ جنہ نصیب کرے دنیا سے چلے گئے، آپ کے والد صاحب بھی چلے گئے. کلو نفس ذائقۃ الموت. انسان نے مرنا نہ ہوتا تو دنیا میں کیا کرنے آتا؟ ایک اور چیز بھٹی صاحب، آپ ان کا نام کیوں نہیں لے رہے جو میڈیا ہاؤس سے بھی انہوں نے پیسے دیے ہیں؟ ایک میڈیا ہاؤس بھی اس میں پورا انوالو ہے، آپ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بار بار. میں اب کیا کروں؟ میں اس دنیا میں بھی رہنا ہے بھٹی صاحب. میں دفاع نہیں کر رہا، میں خاموش ہوں، کیونکہ ان کے چرچے تو وہ انڈیا میں بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک انڈیا جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، وہ ایک چھوٹا سا انڈیا انتظار کر رہا ہے جو بالا کوٹ میں ہوا تھا سو کالڈ ایک کیا کہنا چاہیے سرجیکل سٹرائک، اس میں بہت بڑا زبردست قسم کی کامیابی حاصل کی. بھارت ابھی تک انتظار کر رہا ہے کہ جناب اس کی تصدیق پاکستان سے ہی ہوگی. اگر وہ ساٹ ہے تو سنوا دیں جی، اگر ہے تو. آپ 4 دن رک جائیے، جیو ٹی وی آپ کو خود بتا دے گا کتنے لوگ مرے اور کتنے ڈیمیج ہو گئی، کتنا کچھ ہو گیا. 4 دن کی بات ہے. 4 دن کے بعد رپورٹ آ جائے گی، 3 دن کے بعد آ جائے گی. کیسے پتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ جیو ٹی وی 4 دن میں بتا دے گا؟
یہ ایک لمبی بحث ہے جو ہم آپ کو سنا نہیں سکتے، اس میں غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. تو اس بار باوجود کوشش کے جیو بھی، حالانکہ وہ گئے تھے وہاں پہ، حامد میر صاحب گئے تھے اور حقیقت بیان کی، اور جیو جو ہے بالکل نہیں بتا سکا، تصدیق نہیں کر سکا نریندر مودی کے سرجیکل سٹرائک کی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جیل پلان مزید بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب، بلاول بھٹو نے جو کل کہا، ایک تو 62-63 پہ بات ہوئی، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات ہوئی، میثاق جمہوریت اور ماضی کی جو غلطیاں ہوئیں ایک دن اس سے انہوں نے معافیاں مانگی. خاص طور پہ میاں صاحب نے کہا غلطی ہو گئی تھی، 18ویں ترمیم میں اس کا 62-63 کا خاتمہ کر دیتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن اب جو اگلی کیوں لے کے آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب، تو سنائیے گا جی مریم بی بی کے ساتھ ملاقات کا امکان. میرا شہباز شریف صاحب اور باقی جو نون لیگ کی قیادت ہے ان سے تو رابطہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ایٹ دا رائٹ ٹائم اور اف اٹس اپروپریٹ آئی بی ہیپی ٹو میٹ ود مریم نواز صاحب. تو اب یہ نئی کیوں ہے بھٹی صاحب، آج مریم بی بی نے بلاول بھٹو کا کیسے شکریہ ادا کیا وہ بھی سن لیں. میں نے ان کا کل بھی شکریہ ادا کیا تھا، میں آج بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کا جو جیسچر ہے، ان کا جو ایک جس طرح سے وہ آئے، ٹائم نکالا، میاں صاحب کے تیمارداری کے لیے گئے، اس کو میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں، اس کے لیے ان کی شکر گزار بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ جزا دے ان کو. دوسرا، مریم بی بی نے ایک اور بات بھی کی کہ میاں صاحب بہت زیادہ انڈر سٹریس ہیں اور اس لیے جمعرات کی جو ملاقاتیں وہ نہیں ہو سکیں گی. بھٹی صاحب، اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے، لیکن جو بندہ انڈر سٹریس ہوتا ہے نا، وہ 62 آئین کے آرٹیکل 62-63 میں ترمیم، میثاق جمہوریت، ماضی کی غلطیاں اور وہ بہت غلطی کی، وہ ساری باتیں اس وقت نہیں ہوتی جب انڈر سٹریس ہوتا ہے. صابر صاحب، میں چھوٹی سی عرض کرنے لگوں. آپ مجھے سمجھتے ہیں میں مریخ پہ رہتا ہوں؟ میں نے جیل کو 26 سال کور کیا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں جیل پہ ان کی صحت پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی. ایک رسمی سی 1-2 فکرے ہوئے، اس کے بعد اصل جو گفتگو آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ کو انڈر پریشر لانے کے لیے، ایک موومنٹ بنانے کے لیے، وہ ڈسکشن ہوئی ہے، میڈیا سیل کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں بیماری بہانہ تھا، جیل ملاقات کرنے جانا تھا. ایک نئی فلم بن رہی ہے، آپ اس کے مطابق بتائیں کون کون ہو سکتا ہے کہ مجھے جیل سے لندن جانا ہے، اور دوسری فلم ایک اور بن رہی ہے مجھے جیل نہیں جانا ہے، مجھے بھی باہر جانا ہے. ان دونوں میں سے کون ہدایت کار اور اداکار اچھے ہو سکتے ہیں؟ بتائیں. میرے دوستوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کیا سنجیدہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو ریلیکس کریں. بھٹی صاحب، نئی فلم ہوگی، وہ ہے نا میں پنجاب نہیں جاؤں گی، اب ہے کہ میں سندھ جاؤں گی. یہ فلم بن رہی ہے کیونکہ اس کی میں نہیں کہہ رہا. سندھ نہیں میرے بھائی، سندھ ایک بہانہ ہے. سندھ والے تو خود وہاں علاج نہیں کرتے میرے معصوم بھائی، میرے ننے منے کاکے منے بھائی. نہیں، وہ دبئی زرداری صاحب علاج کراتے ہیں. نہیں، مجھے کوٹ لکھپت سے لندن جانا ہے اور کراچی سے صدا آ رہی ہے فلم نہیں بن رہی ہے، مجھے بھی دبئی اور لندن بھیجو. یہ فلموں میں کوک، یہ کس کے آئیڈیا ہو سکتے ہیں؟ بٹ صاحب، قاہرہ قمر زمان کا آپ کے دوست، میرے دوست، ذرا ان کا شارٹ سنیے، وہ بہت باریک بات کرتے ہیں، ذرا سنیے. بلاول صاحب نے انہیں کہا، ہم سب نے کہا کہ یقیناً آپ کا غصہ ناراضگی اپنی جگہ ہے، اور انہوں نے بلاول صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ سندھ آئیے، وہاں پہ NICVD بھی ہے، باقی ہاسپٹلز بھی ہے، اور اگر ان پہ آپ آ کے علاج کرانا چاہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی، ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں. اب ذرا خورشید شاہ صاحب کا سنوا دیں جی. اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، میں دعاگو ہوں. یہ ان کے لیے دروازے خالی ہیں، کھلے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں، یہاں اچھا علاج ہے. وہ بیسٹ ڈاکٹرز ہیں اس وقت پاکستان کے، بیسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ NICVD میں ہے. اب صابر صاحب ادھر رکے. اب آپ نے میری باتوں کا کچھ جواب دینا ہے. جی ہاں. بلاول بھٹو محترم ہردل عزیز جیل میں جا کے جو نواز شریف کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا، ہسٹری میں کبھی کسی پولیٹیشن نے دوسرے کے ساتھ نہیں کی، بڑے اچھے انداز میں. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں انہوں نے کہا تھا نواز شریف کے والد کا نام، بلاول صاحب کے خدا نہ خواستہ، میں نہیں کہہ رہا، میرے لیے قابل عزت ہے، ضیاء الحق ہے، اور جو 24-25 سال اقتدار میں رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ نواز شریف صاحب رہے ہیں، وزیر اعظم، انہیں کہہ رہے ہیں کراچی آ کے علاج کراؤ، آپ نے تو پنجاب میں خاک کی ہے. یار اس سے بڑی تھپڑ اخلاقی کیا مارو گے؟ اگر سمجھو تو اخلاقیات ہے. نہیں،
دیکھیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ نااہل وزیر اعظم تھے، نااہل وزیر اعلیٰ تھے. مطلب یہ ہے کہ جس لاہور میں آپ نے رہے، حکومت کی، 8 دفعہ MNA بنے، 2 دفعہ وزیر، 3 آپ کے پاس پنجاب میں کوئی علاج کی جگہ نہیں ہے. نہیں بھٹی صاحب سنیں، میں تو کہتا ہوں بلاول چھوٹی عمر میں بڑا گول کر رہے ہیں کل. آپ نہیں وہ اس سے بڑا گول ہونا ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں ہے. کوٹ لکھپت جیل یا پنجاب جیسا بھی ہے تو پی ٹی آئی کی حکومت. وہ کہتے ہیں آپ سندھ میں آئیں اور سندھ ہاسپٹل میں جو سہولیات شرجیل میمن کو اور ڈاکٹر عاصم صاحب کو اور باقی اومنی گروپ اور ان لوگوں کو دی گئی تھیں، اور چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے میاں ثاقب نثار صاحب ہاسپٹل بھی پہنچے تھے، انہوں نے بتایا بھی تھا، شہد کی بوتلیں وہاں پہ ملی تھیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں وہاں پہ، ہم جو نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کی رہائش گاہ جو ادھر مصائب ہیں وہ ادھر نہیں ہوں گے، ہم کھل کھیل کے آپ کی خدمت بھی کریں گے اور پلان بھی بنائیں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے ہم آپ کو لک آفٹر کر سکیں گے. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے بھٹی صاحب کہ اچانک یہ کیوں تیزی آئی ہے، پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب کیوں متحرک ہو گئے. 3 آدمی ملزمان، اہم ترین طوطے جو تھے فرفر بولنے والے، وہ گرفتار ہو گئے. نیب نے جسمانی ریمانڈ پہ ان کو اپنے پاس رکھ لیا. کچھ 4-5 پائپ لائن میں ہیں جو کہ گرفتار ہوں گے. جعلی بینک اکاؤنٹ کیس اور منی لانڈرنگ کیس، مزید اس میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ان کا تو اپنا مسئلہ بگڑتا جا رہا ہے. زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کی جو ضمانت ہے بینکنگ کورٹ سے عبوری ضمانت، وہ 15 مارچ تک اس کی توسیع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو چیزیں تو اس طرف جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پہ زرداری صاحب کو اور ان کے فیملی اینڈ فرینڈز کو اپنی سروائیول کا ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے. اس لیے بیسیکلی یہ جو لندن پلان کہہ رہا ہوں، لندن کے بعد جو جیل پلان ہے، اس میں یہ ساری اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے کہ بھائی کل کو زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، فریال تالپور صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس میں ریفرنس فائل ہو جاتے ہیں، میاں صاحب ہم کیا کریں گے، کس پہ اعتبار کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا مریم بی بی پہ اعتبار کرنا اور کسی پہ نہیں کرنا. نہیں صابر صاحب، میں عرض کرنے لگوں، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے کہا تھا 2 ماہ میں نیب فیصلہ کرے. وہ 2 ماہ میرے خیال میں ہو گئے ہیں، شاید یہاں 2-3 دن ہوں گے، مجھ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. وہ کراچی سے شفٹ راولپنڈی کر دیا گیا یا اسلام آباد نیب. تو نیب میں جب اگر ریسٹ کرتی ہے تو پاسبل ہے کہ انہیں کوٹ لکھپت جیل میں بھی زرداری صاحب کو بھیجا جا سکے. تو اگر خوب ہوگی باتیں، اگر مل بیٹھے دیوانے دو، ہو سکتا ہے زرداری صاحب کی جڑی خوبی ہے ذوق ڈیولپ ہو گیا ہو، بلاول بیسی دینے گئے ہو کہ ابو کو یہ لطیفے پسند ہے، اگر ابو آئیں گے نا آپ نے پرانے شکوے نہیں کرنے، کیونکہ ابو نے یہ بھی معذرت کر لی ہے کہ آپ ناسور ہے. اور میں نے جو کہا، ہو سکتا ہے میاں صاحب نے انہیں کہا بیٹا آپ نے مجھے یہ کیوں کہا تھا، ضیاء الحق کا تانا دیا تھا، میں فسادی ہوں. اس قسم کی باتیں بھی ہوں گی. یہ جیل پلان نہیں ہے، جیل سے فراری کا پلان ہے، اور اس میں موجودہ حکومت پریشر میں ہے. اپنے حکمرانوں سے کہیں ان سے دباؤ میں نہ آئیں، رول آف لا کو یقینی بنائیں. ایک ہی حل ہے. آپ کی باتوں سے تھوڑا اتفاق کیا ہے فواد چودھری صاحب نے. وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور وہ طریقہ ضرور بتا دیا ہے. بھٹی صاحب، نواز شریف صاحب کو ایک آپشن دیا ہے اور وہ بہت اچھا آپشن ہے. اگر وہ اختیار کر لیا جائے، اور اگر اختیار کر لیا جاتا اب تک، تو میاں صاحب لندن کی بالکل آزاد فضاؤں میں ہونا تھا. انہوں نے ذرا سنیے جی. میں دیکھیں سمپل بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، باقی بھی سب کو پتہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں رہائی دے جانی چاہیے. اب میں نے اس کے لیے کہا کہ بڑا وہ تو پلی بارگین جو ہے وہ موجود ہے، اس کو انہیں ایکسرسائز کرنا چاہیے. نیب ہے، عدالتیں ہیں. یہ وہ کہتے ہیں پلی بارگین کا آپشن موجود ہے، یہ بات درست ہے. اور مجیب الرحمان شامی صاحب نے بھی کل جو کہا، انہوں نے تو کہا کہ آئین کا آرٹیکل 45 جو ہے اس کو حرکت میں آنا چاہیے، اور وہ سہولت جو پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے لیے دی تھی، وہ سہولت دے دینی چاہیے عمران خان صاحب کو. تو عمران خان صاحب، بھٹی صاحب اتنے سادہ بھی نہیں ہیں. NRO مانگ رہے ہیں شامی صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ NRO دے دیا جائے. لیکن پلی بارگین، بھٹی صاحب کیوں نہیں میاں صاحب 2-4 ارب ڈالر دیتے
اور سارا کچھ کام ختم کروائیں اور جائیں. مریم بی بی بھی چلی جائیں گی اس طرح. تو دیکھیں صابر صاحب، میں ایک گزارش کرتا ہوں، عزت سے دنیا میں کوئی بہتری چیز نہیں ہے، لیکن جس بندے نے پیسے کے لیے عزت گوا دی، میں اب سیاستدانوں کا نام نہیں لے رہا، وہ پیسے کے لیے عزت گوا دے تو پیسہ ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. ادروائز میاں نواز شریف صاحب حیثیت ہے، ان کے پاس ارب روپے میٹر نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ پری بارگیننگ کر لے. قانون اجازت دیتا ہے، عمران خان ان پہ احسان نہیں کریں گے، نیب ان پہ احسان نہیں کرے گا، دے دے پری بارگیننگ. صرف وہ چاہتے ہیں کہ قطر سے پیسے لے لے، یو اے سے لے لے، لیکن پری بارگیننگ کا لکھا لفظ نہ آئے کیونکہ میری بیٹی کا فیوچر نہ ہو. بات آپ کے ساتھ ان کے ساتھ یہاں پھڈے پڑ رہی ہے. پیسہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا. آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کے لیے 200-300 ارب میٹر کرتا ہے؟ تو بھٹی صاحب یہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں ایشو تو یہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ پیسے دے دیں تو فی الوقت تو جان چھوٹ سکتی ہے نا. ایک لیگل وے تو موجود ہے، اور یہی لیگل وے زرداری صاحب کے لیے بھی ہے. جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں ریفرنس فائل کرنے سے پہلے ہی اگر وہ پیمنٹس دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی آسانیاں ہیں، ان کے لیے بھی فریال تالپور صابر صاحب میں آپ کو آج ادھر پھر روکتا ہوں. یہ دونوں لوگ پیمنٹ دیں گے. آپ حکمران وقت جو بھی ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت، انہیں کہیں جو سعودی عرب نے پیسے لینے کا انداز اپنایا تھا وہ اپنائے. 15 دن میں پیسے نہ ملے تو آپ مجھے حکم کیجئے گا، عارف صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اپنائیں. یہ جیلیں جب گیسٹ ہاؤس ہو جائیں، ریسٹ ہاؤس ہو جائے، آپ کے لیے خانسا میں حاضر ہوں، آپ کے لیے جیل کی صحبت نہ ہو. غریب آدمی کو ایک مچھر بنا دیتا ہے، نانا پاٹکر کا ہے وہ ہے گانا، ان کو وہ والی دے نا جیل، تو آپ 15 دن میں پیسے آ جائیں گے. یہ جیل نہیں کاٹ سکتا. یہ بڑے نازک مزاج ہے. یہ اپنے سے سرخ انار کھاتے ہیں، اپنے سے سفید دودھ پیتے ہیں، اپنے سے طاقتور برین مسالہ کھاتے ہیں، اور برین مسالہ ان کا پاکستان میں بھی نہیں بنتا. یہ بتائیں وہ جو کیا شکار ہے جا رہے ہیں. ہاں بھٹی صاحب لہٰذا یہ بتائیں، انہیں جیل تو کھائے، آپ جیل تو بھجوائیں انہیں، آپ ریسٹ ہاؤس میں بھیجا ہوا آپ نے. سنیں نا، یہ بتائیں ٹارزن کی واپسی آپ نے فلم دیکھی ہوگی، دیکھیے کہ نہیں؟ ٹارزن میں دیکھی، آپ بچپن میں ایک دفعہ آپ کی گود میں بیٹھ کے دیکھی تھی، جب آپ بڑے تھے تو میں چھوٹا تھا. استغفر اللہ. وہ یہ ہے، اب آ رہی ہے ایک مووی ایان کی واپسی، ماڈل ایان، وہ واپس آ رہی ہیں، اور اس دفعہ وہ واپس آ رہی ہیں کچھ اور سوچ کے، کیونکہ انہوں نے آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک بیل اپلیکیشن فائل کیا ہے کہ ان کو حفاظتی ضمانت دی جائے. وہ پیش ہونا چاہ رہی ہیں، اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کا دفاع کرنا چاہ رہی ہیں. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں بھٹی صاحب، وہ کہتی ہیں میں تو ایک بالکل مہرہ تھی اور مجھے تو استعمال کیا جا رہا تھا، اور میں اکیلی نہیں بلکہ بہت سا نیٹ ورک بڑا ہے یہ والا، ان کے ذریعے جو منی لانڈرنگ کی جاتی تھی. تو وہ واپس آنے کے بعد تو صورتحال میرا خیال ہے کہ مزید خراب ہو جائے گی. یہ ایئرپورٹ کی اس وقت کی فوٹیج ہے، جس طریقے سے $5 لاکھ ایک چھوٹے سے پرس میں گیا تھا. ان کے ساتھ ہینڈلر بھی تھے جو پیچھے کھڑے تھے، ان کو کسی نے نہیں پکڑا تھا. عرض کر رہا ہوں، ایان علی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ پیپلز پارٹی پہ سرجیکل سٹرائک ہوگی. وہ 2 درجن سے زیادہ خواتین ہیں جو یہ پیسے لے کے جاتی تھیں. وہ 5 کروڑ ان کا نہیں تھا، وہ ایک ہینڈلر تھی، فیسیلیٹیٹر تھی، کچھ پیسے ان کو ملتے تھے. لیکن نہ جانے ادارے کیوں آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں. جب بھی آپ جرائم پیشہ لوگوں کو زیادہ ٹائم دیں گے اور قانون کی حکمرانی کو ڈیلے کریں گے تو یاد رکھ لیں مافیا اپنی جگہیں. آپ نے وہ پاناما کا فیصلہ تو سن لیں، سلسلہ مافیا کیوں لکھا گیا تھا. جب ان کو ٹائم دیتے ہیں تو ان کے پاس بڑے ایویڈنس ہے. لیکن اب آپ بتائیں 2 مہینے سے سپریم کورٹ نے کہا تھا فیصلہ کرے، کیوں نہیں فیصلہ ہوا؟ فیصلہ کیا ہوا ابھی تک؟ زرداری صاحب یا کوئی اور لوگ بیان دینے گئے ہیں نیب میں؟ نہیں بھٹی صاحب، اس میں تو میں کہتا ہوں خوفناک حد تک کامیابیاں ہیں، اور ریفرنس فائل ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو ریفرنس فائل ہوں گے وہ بڑے فٹ ہوں گے. مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں بہت تیزی سے اس طرف جا رہی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاناما کیس میں سب سے زیادہ جو ایشو بنا تھا، اور کورٹ میں جو سب سے زیادہ جس چیز کو
کیا کہنا چاہیے بلیک میلنگ کی حد تک گئے کہ جناب یہ تو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے، نیب نے خود تو کچھ کیا ہی نہیں، نیب کا اپنا انویسٹیگیشن آفیسر کیا کیا، نیب کی اپنی رپورٹ کدھر ہے، جی آئی ٹی کی رپورٹ کا، اس طرح کی چیزیں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز میں ڈالنے کی کوشش کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. اب نیب خود بندے پکڑ رہا ہے، انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، اور بہت زیادہ جو طوطے ہیں. اچھا نیب نے جو سمن بھیجے ہیں وہ اونٹ پہ بھیجے ہیں جو ابھی تک پہنچے نہیں. بھائی 2 ماہ تک لوگوں کو بیان تو لے لو یار، جو بھی ان میں ہو سکتا ہے کچھ انوسینٹ ہو بہت سارے، لیکن نیب بھی تو آہستہ چل رہا ہے. صابر صاحب کچھ باتیں مان جایا کریں، ہمیں ساری چیزیں اپوزیشن پہ بلیم نہیں کرنی چاہیے. 2 ماہ ہو گئے ہیں، کیوں نہیں ان کو بلایا گیا؟ کچھ انوسینٹ بھی ہوں گے، انہیں بے گناہ کرتے جو قصورواروں نے ہو. آپ جان کے کبھی جیل پلان کی تیاریاں کر رہے ہیں، کبھی ملک کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے، بہتری کے کام نہیں ہو رہے. اپوزیشن نے حکومت پہ تیر سنبھالے ہوئے، حکومت سوئی ہوئی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے. آفتاب اس طرح میمن نہ کریں، اس طرح. آفتاب میمن، جبار میمن، شبیر بٹ، یہ سارے اندر ہیں. بھٹی صاحب جسمانی ریمانڈ پہ. یہ سارے مورے ہیں یار، اصل آدمی کون ہے بتائیں؟ اصل آدمی کون ہے؟ وہ باقی جو ہے نا بھٹی صاحب پائپ لائن میں ہے، اور وہ پائپ لائن بھی بڑی لمبی ہے، اور اس کا قطر بھی بہت بڑا ہے. قطر نہیں قطر ہوتا ہے. اچھا چلو یہ بتا دیں صابر صاحب، میں نے آپ کو ایک خبر دی ہے، پنجاب کے سیکٹری انڈسٹری 7 گاڑیاں وہ کس قانون کے تحت رکھ رہے ہیں؟ اس ملک میں آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے. کس کو ہم سنبھالیں؟ جیل پلان کی باتیں کر رہے ہیں، جیل میں جس طرح انہیں ریسیو کیا جاتا ہے. محترمہ کو ہماری بہن ہے، جاتی ہیں، ان کے والد ہیں، وہ ایک بیٹی ہے، لیکن یار باقی قیدی بھی تو انسان ہے نا. یا ان کی پاکستان کی نیشنلٹی ختم کر دے. ایک بریک لیتے ہیں بھٹی صاحب، کیونکہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ آنے والے دن انتہائی سخت ہیں. میاں منشا صاحب نے گرفتاری سے بچنے کی کافی کوشش کی، اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں گئے، اور انہوں نے کہا کہ میری گرفتاری کے بارے میں بھی روکا جائے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ایسا کوئی حکم پاس کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا واپس جائیں نیب کے پاس، نیب کا اختیار ہے، جو وہ فیصلہ کرے گی اسی کا ہے. لہٰذا بڑے بڑے مگرمچھ جو سوچ کے بیٹھے ہیں کہ شاید ان کی دال گل جائے، ان سب کو بھٹی صاحب پیسے دینے پڑیں گے. اور یہ تقریباً 100 لوگ ہیں، میں آپ کو بتا دوں، 100 پلس ہیں. ان میں بزنس مین بھی ہیں، ان میں پولیٹیشین بھی ہیں، ان میں بیوروکریٹس بھی ہیں، ان میں کیا کہنا چاہیے باقی کچھ اور میڈیا آفیشلز بھی ہیں. چلیں یہ بھی بتا دوں، ان سب کو پیسے دینے پڑیں گے. 100 سے زیادہ لوگ ہیں، اور ان کا جو حجم بتایا جا رہا ہے وہ میرا خیال ہے کہ کوئی 70-80 ارب ڈالر ہے. اگر وہی بات ایم ڈی ایس والا، ایک بات آپ نوٹ کر لیں، نہیں میری بھی نوٹ کر لیں، ایک فقیر آدمی کی جس طریقے سے یہ احتساب کا عمل اور جیل میں گیسٹ ہاؤس بنایا گیا ہے، ایک پینی واپس نہیں آئے گی، اور ابھی تک نہیں آئی. میں ثابت کرتا ہوں کون سے قیدی سے، پولیٹیشن سے ایک پیسہ آپ نے واپس لیا ہے یہ 6 ماہ میں، مجھے اس کا نام بتائے. یہ بات آپ کی بات صحیح ہے کہ ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں. تو پھر آپ مجھے خود ہی فرماتے ہیں سعودیہ پالیسی، سعودیہ فارمولا، میں بھی اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، آپ ادھر کھل کے کہتے نہیں ہیں پروگرام میں. میں تو کہہ چکا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں لسٹ تیار ہے. ان کو اگلی بار گین کرنی پڑے گی یا پھر اگلا کام شروع ہو جائے گا. کیونکہ یہ سارے ہیں بھٹی صاحب، یہ کہتے ہیں عزت چلی جائے، چمڑی چلی جائے، لیکن دمڑی نہ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ سوچ ہو تو ان لوگوں سے پیسے نکلوانا کافی مشکل ہوتا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بھٹی صاحب، مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بہت فین ہو گیا ہوں. بڑے بڑے تگڑے قسم کے فیصلے آ رہے ہیں. بھٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ٹوئن ٹاور گرینڈ حیات ہوٹل جسے کہتے ہیں ریڈ زون میں ہے، 13 ایکڑ کا پلاٹ، کوڑیوں کے بھاؤ، اور اس میں بڑوں کے اپارٹمنٹس ہیں، کروڑوں روپے مالیت کے. نہ وزیر بھی اس میں، پولیٹیشین بھی شامل ہیں اس میں، ریٹائرڈ ججز بھی شامل ہیں اس میں، وکیل بھی شامل ہیں اس میں، میڈیا بھی شامل ہے، سارے شامل ہیں جس کا نام لیں گے. اس کو جائز قرار دیا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقی شہری بھی پہنچ گئے کہ جناب اگر وہ کام کر دیا ہے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہماری تو چھوٹی چھوٹی بلڈنگیں ہیں اور چند کنال کے پلاٹ ہیں، چند مرلوں کے، ان کو بھی ریگولرائز کریں.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے بٹی صاحب حکم نامہ اس دن کی آرڈر شیٹ ہے. آئین کا آرٹیکل 25 شہریوں کے ساتھ مساوی برتاؤ کے بنیادی حق کی ضمانت دیتا ہے. اس آرٹیکل ناظر میں درخواست گزار امتیازی سلوک کا معاملہ اٹھانے میں حق بجانب ہیں. گرینڈ حیات اور بنی گالہ ریگولرائزیشن نے عجیب صورتحال پیدا کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ان فیصلوں کو بنیاد بنا کر یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد کی تمام غیر قانونی تعمیرات کو ریگولرائز کیا جائے. اس عدالت میں آئینی درخواستوں کا انبار لگ گیا ہے جس میں اس طرح کے ریلیف کی استدعا کی گئی ہے. ہمیں لگتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ گرینڈ حیات اور بنی گالہ کیسز میں سپریم کورٹ کی صحیح طریقے سے معاونت نہیں کی گئی. ایسی کوئی وجہ موجود نہیں جو اس بات پر قائل کر سکے کہ اسلام آباد میں رہنے والے دوسرے شہریوں کو بھی ایسا ہی ریلیف دینے سے انکار کیا جائے. وفاقی حکومت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پالیسی اور عمل سے اس تاثر کو زائل کرے کہ ریگولرائزیشن پالیسی صرف اور صرف مراعات یافتہ طبقے کے لیے ہے. بٹی صاحب، گرینڈ حیات ہوٹل کی بات، 13 ایکڑ کا پلاٹ جو اس وقت بھی، آج سے پیچھے بھی چلے جائیں اور اس وقت بھی 100 ارب سے زیادہ کی مالیت ہے اس کی، 100 ارب سے زیادہ کی، جو کوڑیوں کے بھاؤ دیا گیا. تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ آئین کی نظر میں آئین کا آرٹیکل 25 کے تحت تمام شہری برابر ہیں. جو کل سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے سب کو پھر ایک ہی سہولت دی جائے. یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. صابر صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بات کی ہی ہے جو آپ کا آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے، جو اخلاقیات کہتا ہے، جو ترقی یافتہ معاشرے میں ہوتا ہے. جس صوبے میں، جس ملک میں مساوی حقوق نہ ہو، طاقتور کمزور علاقے، وہ مافیا ہوتا ہے. مافیا، وہاں قانون نہیں ہوتا. اربوں روپے کی پراپرٹی کے لیے تو شاید اربوں روپے کی دوسری خرید لے، لیکن غریب کی جس کے پاس ایک مرلہ نا وہ دوسری نہیں خرید سکتا. تو میاں صاحب کے لیے تو آپ نے قانون ہی بدل دیا، جیل مینیول بھی بدل دیا، جیل کے قانون بھی بدل دیے. تو میں جس نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں، جہاں جہاں غیر ذمہ داری سے فیصلے ہو رہے ہیں، غریب اور طاقت اور کمزور کا فرق ہو رہا ہے، اس فیصلہ شہ سرخی ہونا چاہیے ہر اخبار کی، ہر ٹی وی کی. بالکل صحیح بات ہے بٹی صاحب. امریکہ نے اپنی خواتین کو یہ کہا ہے کہ وہ بھارت کا سفر نہ کریں اور بھارت خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، دہلی کے وزیر اعلیٰ کیجریوال کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ذرا ساؤٹ اگر ہے تو سنوا دیں. کیجریوال سنوائیں جی. لوگ کہہ رہے ہیں، ہم تو 2 سال سے کہہ رہے تھے کہ چناؤ کے پہلے یہ کچھ نہ کچھ لفڑا ضرور کرائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں جناب کیجریوال کہ 2 سال سے ہمیں پتہ تھا کہ مودی جی یہ کام ضرور کروائیں گے، دہشت گردی کا واقعہ خود کروائیں گے. باقی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے کل. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.